معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، کہ جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، روزوں کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام فرمائیں، بغیر عذر کے 20 تراویح نہ چھوڑیں کہ ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی کمائی کر کے ہم آتے ہیں۔ آپ 8-10 پڑھ کے چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ نے نقصان کیا ہے کہ رمضان میں نوافل فرض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، تو ہیں وہ نفل لیکن لکھا جا رہا ہے فرض۔ فرض سجدہ کتنا قیمتی ہے یہ آخرت میں ہی معلوم ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، تو جھوٹ نہ بولیں، دھوکے بازی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اور اس قرآن کو سینے سے لگا کے رکھیں۔ یہ واحد کتاب ہے جو آسمان سے جیسے اتری تھی آج بھی ویسے ہی ہے، لا ریب فیہ، شک سے بالا تر ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، کسی نے زیادتی نہیں کی، کسی نے کمی نہیں کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کچھ نادان قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ قرآن بدل گیا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا اس کے بارے میں ایمان بنائیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو میرے نبی پر اتری اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور قیامت تک رہے گی، جب اللہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، گھٹا بڑھا نہیں سکتا، ہاں اس کو اٹھا لے گا۔ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا، صبح لوگ اٹھیں گے، جب قرآن دیکھیں گے تو سب خالی ورقے ہوں گے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ اس طرح اللہ اس کو اٹھا لے گا، چونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تورات اللہ نے لکھوائی، بولی نہیں۔ زبور اللہ نے لکھوائی، اپنی زبان سے نہیں بولی۔
انجیل اللہ نے لکھوائی اپنی زبان سے نہیں بولی، اس لیے وہ ساری تبدیل ہو گئیں، اور یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ من خلفہ، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جھوٹ ملا سکتا ہے، نہ جھوٹ مل سکتا ہے۔ تو میں دو لفظ پر آج پہلے بات کروں گا کہ روزے کا بیان چل رہا ہے، تو روزے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، اور عورتوں سے کہتا ہے تمہارے خاوند تمہارے لباس ہیں۔ یہ تشبیہ پورے قرآن میں کسی رشتے کی اللہ نے نہیں دی جو خاوند اور بیوی کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو ہندی معاشرہ ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو لڑکی نہیں ملتی، اور کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اس سے خاوند نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کا کوئی رشتہ نہیں پوچھتا، ایک آدھ بچہ ہو تو وہ بیچاری اسی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہے، اس کا کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا۔ میں چاٹ گیا تھا، وہاں میں نے معاشرت دیکھی کہ 8 بچوں کی ماں کو بھی طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی، اور جو خامد ہوتا ہے وہ 8 بچوں کو سنبھال لیتا ہے۔ حالانکہ غریب ملک ہے بالکل، اور یہاں سب کچھ ہے، لیکن کہیں کبھی کسی بیوہ کی شادی ہو، اس کے ساتھ بچے ہو تو کہیں جی اسی بچہ نہیں لینا، اسی بچی نہیں لینی۔ اللہ کے واسطے یہ ہندی معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ تو لباس کے لیے کیا ہے، ہم کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اپنے لباس کا کتنا خیال کرتی ہیں، کیسے وہ ایسے لٹکا کے رکھتی ہیں کہ اس کی کریز خراب نہ ہو۔ مرد اپنے لباس کا کیسے خیال کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، کریز خراب نہ ہو، کہ جب پہن لیتے ہیں ایسے ویسے دیکھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو آپ کو کتنا ہی غصہ آیا ہو، کبھی آپ نے اپنا گریبان پھاڑا ہے؟ آپ اگلے کا گریبان پکڑو گے تو تیری ایسی تیسی، اپنا نہیں پکڑو گے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو بے عزت کر رہے ہیں تو آپ نے